جی تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. میں اس جو بجٹ ہے، میں چونکہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ فیڈریشن کا پریزیڈنٹ ہونے کی حیثیت سے، ایک ریپرزینٹیٹیو ہونے کی حیثیت سے یہ دیکھتا ہوں کہ میرے ملک سے انویسٹمنٹ نکل رہی ہے اور دبئی، ملیشیا، ٹرکی میں جا کے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور ہم وہاں ان کے پاس جاتے ہیں کہ آپ وہ $11 بلین جو آپ کے ملک میں میرے ملک سے انویسٹمنٹ ہو گئی ہے، تو آپ مجھے اس میں سے $1 بلین یا $2 بلین مجھے اپنے بینکوں میں رکھنے کے لیے دے دیں. جو سلوک ہم لوکل انویسٹرز کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کو ہم یہاں سے بھگا کے ہانک کے لے کے جا رہے ہیں دوسرے ملکوں میں، اور وہاں جا کے پھر ہم کہتے ہیں کہ نیا انویسٹر ہے اس کو ہم SIFC کے تھرو اٹریکٹ کریں گے کہ آپ پاکستان میں آئیں اور آ کے انویسٹمنٹ کریں. جب آپ FED اس دفعہ پھر لگا دیا آپ نے 5%، کیپٹل گین ٹیکس 15%، سلیبز ختم کر دی، فائلر کے لیے 15% کر دیا، نان فائلر کے لیے 45% کر دیا، اسی طرح پروگریسو ٹیکس لگا دیا آپ نے. تو یہ پہلے ہی ہمارا تو پچھلے 2 سال سے پروجیکٹس بھی بند ہیں. پچھلے تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں کہ تقریباً 80-90% کے قریب کنسٹرکشن کے پروجیکٹس بند ہیں. اس کے ساتھ 60 سے 70 انڈسٹریز چلتی ہیں، وہ بند ہیں. اور آنے والا ہر دن کوئی نہ کوئی فیکٹری، کوئی نہ کوئی بڑا گروپ جو ہے وہ ڈیفالٹ کر رہا ہے، اور بہت برے حالات ہیں. اس میں ہم امید یہ کرتے تھے کہ ٹیکس بیس کو براڈ کیا جائے گا، بجائے ٹیکس بیس کو براڈ کرنے کے پہلے سے جو پکڑے ہوئے ہیں انہی کے اوپر 2-2, 4-4, 5-5, 7-7, 10-10% کا اضافہ کر کے ایک ڈاکومنٹس ہمیں دے دیا گیا کہ یہ بجٹ ہے. اب اس کو آپ جو اس بجٹ کے مطابق آپ نے آنے والے سال کا آپ کا یہ مستقبل کا فیصلہ ہے. دیکھیے جی، اوورآل بجٹ ہی بڑا مشکل بجٹ ہے. ہم نے اندازہ کہ ہم IMF کے پروگرام میں تھے، اور آگے بھی ہم نے IMF نے ہی ہمارا بجٹ بنایا ہے. لیکن اس کے لیے اگر آپ بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ کنسلٹنسی کرتے اکراس دا ٹیبل، جو وزیر خزانہ صاحب ہیں وہ ہمارے لیے ایلین ہیں، ہم ان کے لیے ایلین ہیں. وہ ہمیں ملنا نہیں چاہتے، ہم ان کو ڈھونڈ نہیں پاتے. تو لہٰذا جب وہ خود اپنی عقل، دانش، سمجھ، مشورے سے خود سے بنائیں گے یا IMF سے پوچھ کے بنائیں گے، تو اسی طرح کا بجٹ آئے گا. ایکسپینڈیچر کو کم کرنے کی طرف نہیں جائیں گے. تنخواہوں میں 25% ایسے اضافہ کیا جس طرح ان کے ملک میں جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں کتنا بڑا کام، یا یہ جو بیوروکریسی ہے یہ صرف بیٹھے ہوئے ہیں. ہر ایک شخص کو کام میں رکاوٹ ڈالنے کی تنخواہ 25% مزید بڑھائی گئی ہے کہ یہ جو کسی کا کام ہو رہا ہو تو وہ اس کام کو روکنے کے لیے ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے، لہٰذا اس کی 25% تنخواہ مزید بڑھائی جائے. تو ان کی 25% تنخواہ بڑھانی بہت زبردست تھی، اور باقی ہم لوگوں کو سکویز کر کے، ہمارا خون نچوڑ کے 15-15, 20-20, 45% ٹیکس لے کے ان کی تنخواہ بڑھائی گئی ہے. تو ہم اس کو مسترد کریں. دیکھیے جی، ہمیں تو ان سے کوئی امید نہیں ہے. ہم انشاءاللہ سڑکوں پہ ہوں گے، اور ہم جو اپنا فیصلہ ہے وہ لوگوں کے ساتھ مل کے مشاورت سے کریں گے، اور پھر اس کا بھرپور جو رد عمل ہے وہ ہم انشاءاللہ پریس کلب میں ایک بڑی پریس کانفرنس میں عقل لائے عمل دیتے ہوئے کریں گے. اور نہیں، میڈیا کے لیے تو شکر کریں، آپ کو کچھ نہ کچھ پھر انہوں نے دے دیا. کوئی آپ کے اوپر کوئی 25-30% ٹیکس نہیں لگا دیا. شکر کا کلمہ پڑھیں. یہ ابھی اپروو نہیں ہوا. دعا کریں کہ یہ جو آپ کے اوپر لگا ہے، آپ کو یہ انشورنس اور یہ تاکہ ان کا آپ سافٹ امیج دکھائیں، آپ ان کا سافٹ، یہ غلط بات بھی کریں تو آپ اچھی کر کے شام کے ٹاک شوز میں بلائیں. اس لیے آپ کے ساتھ یہ نیکی کرنے کے چکر میں. لیکن یہ بھی ابھی آپ فائنل نہیں ہے. دیکھیں 30 تاریخ تک جب تک پاس ہوتا ہے اس وقت تک آپ کے ساتھ کیا. السلام علیکم، میرا نام سہیل ربانی ہے، فارمر وائس پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. دیکھیں، یہ جو آج کے بجٹ کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے نا، یہ آج کا بجٹ میرے نزدیک ناکام. اس لیے ناکام بجٹ، یہ اشرفیہ کا بجٹ ہے. اس میں عوام کے لیے کوئی بھی ایک سیکٹر بتا دیں جس کے لیے عوام کو فائدہ پہنچتا ہے. کوئی اس میں انہوں نے ابھی جو جن سیکٹرز میں انہوں نے رعایتیں دی ہیں، اس میں ایک طرف یہ سولر انڈسٹری کو رعایت دے رہے ہیں، دوسری طرف سولر انڈسٹری کو ڈسکریج کر رہے ہیں، تیسری طرف یہ گاڑیوں کے اوپر انہوں نے رعایتیں کچھ ختم کی ہیں، کچھ دی ہیں. پاکستان میں 30 سال سے مجھے بتائیں ڈیلیشن پروگرام پہ عمل ہوا ہے؟ کوئی بھی پاکستان میں ایسا کام جس سے ہمارے 5 سے 7 بلین ڈالر سالانہ ضائع ہوتے ہیں، اس پہ یہ نہیں سوچتے. اس ملک کے لیے بہتری کے لیے، یہاں استحکام لانے کے لیے، پیسہ بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ڈیولپمنٹ فنڈ، ایڈمنسٹریٹو فنڈز، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اس بجٹ میں کوئی ایسا کام نہیں کیا گیا جس میں اس ملک میں خوشحالی آئے، اس ملک کو IMF سے نجات. بات یہ کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ حکومت نے اپنے اخراجات، حکومت کے پاس ایک رپورٹ آئی ہے
کہ اپنے ایکسپینسز کیسے ریڈیوس کیے جائے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ حکومت اس رپورٹ پہ کہتی کہ جی ہم اس کے کہنے پہ 70% اس پہ عمل کر رہے ہیں اور ہم اپنے اخراجات جو ہیں وہ کم کرنے جا رہے ہیں. یہ سارا IMF سے پیسہ لو, باہر سے پیسہ لو, فارن انویسٹر لاؤ, اس ملک کو مزید ڈے بائی ڈے دیوالیہ